عمران خان نے بتایا ہے کہ ان کی 85% بینائی جو ہے وہ جا چکی ہے۔ اب یہ بات سننے کی ہے کہ پہلی دفعہ سلمان صفدر صاحب نے عدالت میں یہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے، کیونکہ جو بات پریس میں بتائی جائے، میڈیا میں بتائی جائے، اس کی حیثیت وہ نہیں ہوتی جو کہ اس وقت ہائی کورٹ جو کہ اعلیٰ ترین عدلیہ شمار ہوتی ہے، وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے بتایا کہ ان کی 85% بینائی جا چکی ہے، صرف 15% باقی ہے۔ اور عمران خان نے یہ بھی بتایا، اگلی بات الارمنگ ہے جی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹرز کے مطابق اب عمران خان کی بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ اب ان کے مطابق، ڈاکٹرز کے مطابق، ان کی آنکھ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ اور قید تنہائی کے معاملات عدالت کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے آپ ناظرین، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک یہ ظلم کیا گیا ہے کہ ایک انسان، ایک عام انسان جو ہے، اور اس کا بھی بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور جو آپ کی قید میں ہے اور جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اس سے بھی انتقام لیا جا رہا ہے۔ اور وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، وہ ایک پاپولر پولیٹیشین ہے، وہ پاپولر پلیئر ہے، اور یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے آپ نے اس سے انتقام لیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک آنکھ مستقل آپ نے ضائع کر دی ہے، اور یہ انہوں نے آج یہ بات کہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو ہے انہوں نے مزید کہا کہ اڈیالہ جیل میں آنکھوں کا یہ علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی سلمان صاحب نے کہا کہ اب مزید اگر تھوڑا بہت علاج ہونا بھی ہے تو اس کا آنکھوں کا علاج جیل میں ممکن نہیں ہے، اور اس لیے یہ قیدیوں کے اور قیدیوں کے بنیادی حقوق کو اس وقت عالمی سطح پر زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اور میں نے 17 بار فیصلہ پڑھا، قید تنہائی کا کہیں ذکر نہیں ہے، کیونکہ قید کا کہا گیا ہے، عدالت کا حکم ہے قید کیا جائے، یہ نہیں کہا گیا ان کو قید تنہائی میں ڈالا جائے۔ اور اس لیے جیل حکام میاں بیوی کو وہ سزا دے رہے ہیں جو فیصلے میں لکھی ہی نہیں، اور اب معاملہ آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹینڈنٹ اور الشفا کے ڈاکٹرز کی طلبی کا بن گیا ہے کہ ان کو طلب کیا جائے، اور اڈیالہ جیل میں یہ علاج ممکن نہیں ہے، اور آئی جی، سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی طلب کیا جائے، اور ہسپتال کے تمام میڈیکل ریکارڈ جو ہیں وہ طلب کیے جائیں، اور جیل حکام سے پوچھا جائے کہ میاں بیوی کو قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا ہے، اور ان کی آنکھیں، یہ سوال آج سلمان صفدر صاحب نے اٹھایا کہ یہ بتایا جائے کہ دونوں میاں بیوی کی، عمران خان اور بشرا بیوی کی ایک ہی ساتھ آنکھیں کیسے ضائع ہو گئیں، یہ کیا وجہ ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے میڈیکل رپورٹس اسی لیے مانگی جا رہی ہیں، اور مکمل طور پر ریکارڈ سارا اسی لیے مانگا جا رہا ہے کہ اس بات کا پتہ چلایا جائے۔ لیکن میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بالکل میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں یہ گلٹی ہیں، یہ انہوں نے ایک ہینیس کرائم کیا ہے، سنگین جرم کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی لیے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ قید تنہائی ختم کرنے کے لیے کوئی مستقل حل نکالا جائے، اور بشرا بی بی کی ضمانت کی سزا کرتے ہوئے 15 سے 16 ماہ گزر چکے ہیں۔ تو ڈوگر صاحب کی اب آپ بات سنیں، ڈوگر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ ڈوگر صاحب نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی آپ نہ مرکزی اپیل کو لے آئیں، اور ضمانت کے بجائے آپ مرکزی اپیل کو لے آئیں، اور ہم مرکزی اپیلوں پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ ڈوگر صاحب نے کہا۔ اب یہ جو ہے مرکزی اپیلوں کا معاملہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ضمانت کی درخواستیں جب آئیں گی تو ان کو روک نہیں سکتے، عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانتوں پر رہائی جو ہے یہ روک نہیں سکتے، سزا معطل کرنے کے علاوہ ہائی کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جسٹس ڈوگر کے پاس اور جسٹس آصف کے پاس بھی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ مرکزی اپیل پر دلائل کیوں نہیں دیتے تھے؟ تو ہم اپیل سننے کے لیے تیار ہیں اور جلد فیصلہ کر دیں گے، جسٹس ڈوگر نے کہا۔ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ خاتون کا کیس ہے، بشرا بی بی کو فیصلے کے وقت گرفتار کیا گیا، اور بشرا بی بی کو علاج کے لیے باہر لے جا رہے ہیں، تو انہیں علاج خود کروانے دیں، اور ہم مرکزی اپیل جلد سے جلد
نمٹا دیں گے۔ چیف جسٹس ڈوگر صاحب فرماتے ہیں، اور میرے کلائنٹ نے مجھے بہت مناسب ہدایات دی ہیں۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میرے کلائنٹ نے، یعنی کہ عمران خان نے سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان ضمانت کی درخواستوں کو پہلے ذرا ہینڈل کریں اور اس کے بعد پھر اگلا فیز ہوگا۔ جنرل عاصم منیر صاحب عمران خان کو سیلوٹ کرنے کی ایک تصویر ہے۔ عمران خان کو سیلوٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان وزیر اعظم ہیں اور جنرل عاصم منیر یونیفارم میں ہیں، وردی میں ہیں، اور وہ عمران خان کو سیلوٹ کر رہے ہیں۔ وہ تصویر بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، ساری کی ساری، اور یہ اس وقت کی ہے جب عاصم منیر صاحب DGISI تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے، اور اس وقت بہت اچھے لگتے تھے عمران خان عاصم منیر صاحب کو، کیونکہ DGISI کے طور پہ کام کر رہے تھے، ہر روز ملتے تھے ان سے، گپیں لگاتے تھے اور اپنے کام بھی کرواتے تھے، تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کو جنرل باجوہ نے DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا اور لے آئے جنرل فیض کو، اور اب اس وقت عاصم منیر صاحب نے رابطہ بھی کیا تھا بشرا بی بی کے ساتھ، اور زلفی بخاری صاحب اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ مجھے بچائیں، اور عمران خان کو بھی کہا کہ آپ میرے لیے لیں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک جو روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ آرمی چیف کا مرضی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ لگا دیں، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ واپس بلا لیں، تو یہ ہوا۔ تو بہرحال وہ ٹرانسفر تو ہو گیا تھا۔ اس وقت سے لے کے بشرا بی بی بھی، جیسے ہی عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے، بشرا بی بی جیل میں، عمران خان جیل میں، اور جنرل فیض جیل میں، تینوں جیل میں ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ جس نے یہ سب کچھ کروایا، ان کو جناب عاصم منیر صاحب کچھ نہیں کہہ رہے، ان کے بارے میں ادھر نہیں دیکھتے، جو کمزور لوگ ہیں ان کو کر رہے ہیں، جنہوں نے تبادلہ کروایا، جنہوں نے ان کی سروسز فوج کی بطور آرمی چیف سروسز واپس لیں، ان کو کچھ نہیں کہتے، جنہوں نے ان کو ہٹا کے گجرانوالہ کور کمانڈر لگایا ان کو کچھ نہیں کہتے، لیکن عمران خان، بشرا بی بی اور وہ، تو وہ سیلوٹ والی تصویر ہے جی۔ وہ پچھلی تاریخ پہ ہیئرنگ پہ پچھلے ملاقات اڈیالہ جیل ہونی تھی، تو ایک نوجوان تصویر لے کے آ گیا اور اس پہ لکھا تھا کہ عمران خان ہمیشہ لیڈر رہے گا اور آپ ہمیشہ ملازم رہیں گے۔ اس تصویر کے نیچے یہ کیپشن تھا۔ اب اس تصویر کو لے کے اس بیچارے کو کر دیا گیا ہے جی، ان کو گرفتار کر لیا، ان پہ مقدمہ درج کر دیا، اور یہ معاملہ جو ہے اب عالمی پذیرائی کی طرف چلا گیا ہے۔ اور ریان گریم ہے، امریکن جرنلسٹ ہیں، تو انہوں نے بھی اس پہ ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ نوجوان اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے معمول کی منگل کے دھرنے میں موجود تھا، جہاں عمران خان قید ہیں۔ اس کے پاس ایک پوسٹر تھا جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وہ تصویر تھی جس میں وہ عمران خان کو سیلوٹ کر رہے ہیں، اور اس پر یہ جملہ درج ہے، وہ ہمیشہ لیڈر رہے گا اور تم ہمیشہ ملازم رہو گے۔ تو اس نوجوان کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ تو سوال یہ تو حقیقت ہے کہ عمران خان ہو، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، محمود خان اچکزئی ہوں، راجہ ناصر عباس ہوں، اور باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ تو لیڈر ہی رہیں گے، وہ لیڈر ہیں، لیڈر رہیں گے، انہوں نے سرکاری نوکری نہیں کی۔ تو عاصم منیر صاحب ہوں یا جنرل باجوہ ہوں یا باقی جرنیل ہوں یا بیوروکریٹس ہوں، ججز ہوں، یہ سارے کے سارے وہ جو ہیں وہ ملازم ہیں، وہ ملازم ہی رہیں گے۔ تو اس میں کوئی اچنبے والی بات تو ہے نہیں، نہ ناراض ہونے والی بات تھی، لیکن اس پاداش میں کہ یہ تصویر کیوں لے کے آئے، اس پاداش میں اس نوجوان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے کہ وہ سیلوٹ والی تصویر جو ہے وہ کیوں آئی۔ تو سیلوٹ تو آپ نے کیا ہے سر، اور آپ کرتے رہیں گے، دوبارہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے، آپ دوبارہ کریں گے، اگر آپ اس وقت فیلڈ مارشل ہوئے تو، یا اس وقت آپ فوج میں ہوئے تو یہ تو ہوتا ہے۔ اور یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا گیا، آج تک دیکھ لیں 2 دفعہ وہ صدر بن گئے، آج تک ان کو سیلوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی زرداری صاحب ہیں جو سیکورٹی رسک تھے۔ نواز شریف صاحب وہی نواز شریف صاحب ہیں جن کے آپ کے پاس فائلیں موجود ہیں، اور ان فائلوں کو دکھا دکھا کر آپ ڈراتے تھے اور بتاتے تھے، تو وہ بھی موجود ہیں، ان کو بھی آپ سیلوٹ کر رہے ہیں، اور ان کو تو آپ رائے گڑھ میں جا کے سیلوٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس لیے پھر اسی طریقے سے ایک اور ظلم ڈھایا گیا ہے، اور وہ ظلم ڈھایا گیا ہے دبئی سے، ایک نوجوان آتے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اور وہاں پہ ان کو ایک ٹویٹ کرنے پہ
ان کو وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے، سزا سنائی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، نوید صاحب ان کا نام ہے، لیکن تقریباً وہ کئی مہینے ہو گئے کہ ایئرپورٹ سے باہر کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہ اس کو ایئرپورٹ کے اندر سے کوئی اٹھا کر لے گیا، اور ان کا مقدمہ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ میں۔ تو ایسے مظالم ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے مظالم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ تو جناب فیلڈ مارشل، آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں، اور جو کچھ آپ نے یہ نظام بنایا ہے، اس نظام نے بہرحال فنا ہی ہونا ہے۔